پھر صاحب یہ بتائیے گا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کیا کردار رہا ہے؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. کیا خوبصورت سوال آپ نے کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ اس پوری دین کی تاریخ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جد و جہد میں سے اگر جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے ذکر کو نکال دیا جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں سے روشنی کو نکال دیا جائے. ایسا لازوال اور بے مثال وفاداری اور محبت کا استعارہ ہے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کہ اگر میں یہ کہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بندہ مومن کا کیسا تعلق ہونا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز کیسا ہونا چاہیے, آپ کے ادب کا انداز کیسا ہونا چاہیے, آپ کی اطاعت کا کیا انداز ہونا چاہیے, تو ایک بندہ مومن کی جو کامل تصویر اور تشخص قائم ہوتا ہے اس کا نام علی بن ابی طالب ہے. اور آپ تصور کیجئے نا کہ رسول اللہ نے کیسا انتظام فرمایا جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے لیے کہ پیدائش کے پہلے لمحے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صحبت اور آغوش میسر آئی, اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے تک کے لمحے میں سوائے ہجرت کے وہ 3 دن جو ہیں ان کے علاوہ باقی تسلسل کے ساتھ رسول رحمت سفر میں ہیں تو جناب علی کرم اللہ وجہ کریم ساتھ ہیں, حضر میں ہیں تو سرکار ساتھ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خوشی کا منظرنامہ کھلتا ہوا تاریخ میں نظر آتا ہے, سیرت میں نظر آتا ہے تو جناب علی کرم اللہ وجہ کریم حضور کے ساتھ اس مسرت اور شادمانی کے لمحے میں موجود ہیں, اور سرکار دو عالم پر کوئی ابتلا, کوئی آزمائش, کوئی امتحان نظر آتا ہے تو اس میں جناب علی کرم اللہ وجہ کریم ایک قدم آگے بڑھ کے حضور کے رفیق کار نظر آتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فتح مکہ کا تاریخ ساز لمحہ حضور کی زندگی کا حصہ ہو اور سیرت نگاروں نے اسے محفوظ کیا اور اس میں جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا ذکر جو ہے وہ موجود نہ ہو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا یہ بھی شرف ہے فتح مکہ کے اس سفر کے دوران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب نکلے تو سب سے زیادہ جس ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کی نیابت حاصل ہوئی, یعنی 2 لوگ ایک سواری پر بیٹھتے تھے تو سواری پر جسے بیٹھنے کی یعنی نیابت کا شرف حاصل ہوا وہ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور گویا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس دین کی نصرت فرماتا ہے اور حضور کے پیغام کو اور حضور کے مقام کو جو ہے خلافانی عزت عطا ہوتی ہے, اور مکے کے سارے لوگوں کے دلوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا حکمرانی کا فرمان جاری ہوتا ہے. میرے کریم آقا اپنے احباب کے ساتھ حرم مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اب کعبۃ اللہ جو ہے اس کے اندر جانے کا مرحلہ پیش آتا ہے. تصور کیجئے یہ وہ مقام ہے جس وقت سارے اصحاب کم و بیش, سیرت نگاروں میں خطیب ابن بغدادی نے لکھا کہ لگ بھگ 48 کے قریب اصحاب کا احوال ہے فتح مکہ کے حوالے سے جنہوں نے اس کو نریٹ کیا, بیان کیا. 48 کے 48 یہ کہتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلنے جا رہا تھا نا تو ہمارے دل بھی یہ خواہش تھی کہ اے کاش باقی سب کچھ تو سرکار کے نالین پہ قربان ہے, لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ اس تاریخ ساز لمحے میں جب حضور اللہ کے گھر کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں اس وقت ہمیں حضور کی نیابت میسر ہو, ہم حضور کے ساتھ جو ہے اس کے اندر داخل ہوں. ہر ایک کے دل میں یہ آرزو مچل رہی تھی اور میرے کریم آقا نے کیا عزت افزائی فرمائی. تاریخ نے دیکھا کہ عرب سردار حضور کے اپنے گھرانے کے افراد وہ باہر انتظار کھڑے ہیں اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 غلاموں حضرت بلال اور ایک اور غلام ان دونوں کو دائیں اور بائیں اپنے ہاتھوں میں لیے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں, اور پھر کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے گھر میں حضور داخل ہو گئے. تصور اور رجوع جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے اور میرے کریم رسول کو اپنے اس زاد چچا زاد اپنے چھوٹے بھائی کی طرف خیال جاتا ہے اور حضور دوبارہ دروازہ کھلواتے ہیں اور جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کو اندر بلواتے ہیں اور بلا کر اپنے کاشانہ اپنے جو کندھے مبارک ہیں ان کے اوپر کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر شرک کی علامات ہیں, جو کئی استعارے ہیں جو کئی برسوں اور کئی صدیوں سے یہاں جنہوں نے کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کر رکھا ہے, ان کو ان نشانیوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دو. اور جناب علی کرم اللہ وجہ کریم وہ نبوت والی عزت والی جو شانے تھے ان کے اوپر کھڑے ہو کر ان بتوں کو گراتے جاتے ہیں اور میرے کریم آقا کی عطا کردہ قرآن حکیم کی وہ آیات سورہ اخلاص کی مقدس تلاوت جو وہ کرتے ہوئے ایک ایک بت کو گراتے جاتے ہیں اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں جال حق و وزاق الباطل, بے شک حق آ گیا اور باطل چلا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ آج یہ فتح مکہ کی شکل میں ایسا رجحان ساز اور تاریخ ساز اللہ رب العزت نے اس تاریخ کو ایک موڑ عطا کیا ہے کہ اس کے بعد اب شرک اور توحید آپس میں مکس نہیں ہو سکیں گے, کوئی اس کا مغالطہ قائم کر کے لوگوں کی ایمان آلودہ نہیں کر سکے گا. اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے عمل کے ساتھ اور جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کو اپنے شانوں پر کھڑا کر کے جو علامتیں تھیں ان کو گرا کر رہتی دنیا کے لیے توحید خالص کا تصور جو ہے اس کو قائم کر دیا. تاریخ بتاتی ہے میرے کریم آقا باہر آتے ہیں تو یہ اس سے پہلے کا منظرنامہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی جو چابی ہے وہ کس کے پاس ہے. تو اصحاب بتاتے ہیں کہ چابی اسی ایک ہی گھرانے کے پاس ہے جو نسل در نسل جن کے پاس موجود تھی. جو لوگ سیرت سے شغف رکھتے ہیں ان سب کے حافظے کا یہ حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے مکی دور میں جب آپ حضور مکہ میں تھے اور اعلان نبوت کر چکے تھے اور ہر طرف سے حضور کے ساتھ تعصب برتا جا رہا تھا اور حضور کیونکہ توحید خالص کی بات کرتے تھے اور وہاں بت موجود تھے حضور اس پر کلام کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جو کلید بردار تھے چابی جن کے پاس تھی وہ سرکار دو عالم کو کعبۃ اللہ کے اندر جانے سے روک دیا کرتے تھے. پھر میرے کریم آقا نے اس وقت ایک بات کہی تھی جب آپ کا دل دکھا اور اس شخص نے کہا عثمان بن طلحہ ان کا نام تھا جنہوں نے کہا کہ اے ابن عبداللہ اگر سارے عرب بھی زیر خاک چلے جائیں یعنی دنیا سے چلے جائیں آپ اکیلے موجود ہوں اور آپ کہیں کہ میں نے کعبۃ اللہ کے اندر جانا ہے اور چابی میرے پاس ہو تو میں آپ کو اندر نہ جانے دوں. میرے کریم آقا کے دل پر ان باتوں نے ایسی کیفیت طاری کی حضور کی زبان اطہر سے ایک فکرہ نکلا. حضور نے کہا ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا میرا رب ایک ایسا وقت ہمیں دکھائے گا کہ جس وقت کعبے کے اندر جانے کا اختیار مجھے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. میں جسے چاہوں گا اسے جانے دوں گا اور جسے چاہوں گا اسے نہ جانے روک دوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں پوچھا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے. بتایا گیا کہ وہ خوفزدہ ہو کے اپنے گھر کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو محصور کر لیا ہے. میرے کریم آقا کہتے ہیں عزت والوں کی عزت کو بحال کرنا چاہیے. میں لوگوں کی عزت اور وقار بحال کرنے کے لیے آیا ہوں. حضور اپنے اصحاب کو ساتھ لیتے ہیں. عثمان بن طلحہ جو ہے ان کے گھر کی طرف جاتے ہیں اور جب گلی کے کونے پر پہنچتے ہیں نا تو تنگ گلی ہے مختصر گلی ہے اور اس میں آواز گونجتی ہے قدموں کی. حضور وہاں صاحب کو روک دیتے ہیں کہتے ہیں قدموں کی دھمک جو ہے وہ دل کے اوپر خشیت پیدا کرتی ہے روب پیدا کرتی ہے یہیں رک جاؤ. حضور اکیلے آگے بڑھتے ہیں اور ان کے گھر کے پاس حضور کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے اور دل دھڑک رہا ہے عثمان بن طلحہ کا نہ جانے آج کیا ہو کیونکہ باقی سارا مکہ تو بھول سکتا ہے وہ شخص کیسے بھول سکتا ہے جس نے حضور کے ساتھ ایسا سلوک کر رکھا ہو. میرے کریم آقا اس کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے دور سے آواز لگاتے ہیں. حالانکہ یہ حضور کے مزاج کا ایسا نہیں. میں نے بطور سیرت کے طالب علم کے حضور کی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور نے باہر سے آواز دی اور حضور نے کہا اے میرے بھائی عثمان تیرا بھائی تو اس سے ملنے کو مشتاق ہے. میرے کریم آقا نے جب یہ کہا تو وہ باہر آئے اور حضور کے قدموں سے لپٹ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی جو آغوش ہے اس کے اندر جگہ عطا فرمائی اور یوں اپنے ساتھ لے کر اصحاب کے درمیان آئے اور حضور نے فرمایا کہ چابیوں کے بارے میں اصحاب سوچ رہے تھے کہ آج نہ جانے کس کے حوالے یہ کی جاتی ہیں چابیاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی حضرت عثمان بن طلحہ نے اعلان نہیں کیا اپنے اسلام کا. ابھی دل کے اندر ارادہ پختہ ہوا ہے کہ میں نے اسلام لے آنا ہے ابھی دل کے اندر. اور میرے کریم آقا کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے امانتیں جن کے لیے رکھی ہیں ان کی ہی سپرد کی جائیں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ امانت دوبارہ حضرت عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دیتے ہیں. بہت خوب.